اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی وفی روایت لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبوت کا تصور ہوتا، امکان نبوت ہوتا، تو ایسا فرد جس میں اوصاف نبوت میں سے اوصاف ہیں وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ان سے بھی جو درجے میں اوپر ہیں، انبیاء اور مرسلین کے بعد بشریت میں سب سے اونچا دن کا درجہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، ان دونوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ۔ ویسے تو جنت میں ہر شخص جوان ہوگا نا، 30 یا 33 سال کا، لیکن دنیا میں کچھ ہوتے ہیں کہ وہ فوتی جوان ہوتے ہیں اور اہل جنت ہوتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بوڑھے فوت ہوتے ہیں اگرچہ وہاں جوان ہوں گے۔ تو جو دنیا میں جوان فوت ہوئے ان کے سردار حسنین کریمین ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور جو دنیا میں بوڑھے فوت ہوئے اگرچہ وہاں جوان ہوں گے اور جنتی ہیں، فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر ان بزرگوں کے جنت میں سردار ہوں گے۔ اور جامع ترمذی میں مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا ہما خیر الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی۔ علی یہ جو دو آتے ہیں نا ابو بکر و عمر، تم ان کو نہ بتانا، ہم بتائیں گے تو خوشی زیادہ ہوگی، تم نہ بتانا، لیکن سن لو تمہیں کچھ لوگ ان سے بڑھاتے نہ رہیں، یہ دونوں نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کے اولین و آخرین میں سب سے افضل ہیں۔ یہ حضرت علی کو مخاطب کر کے کیوں فرمایا لا تخبرہما یا علی؟ کیونکہ ایک طبقہ آنا تھا علی علی کی رٹ لگا کر، بلکہ اب تو اہل سنت کے سٹیجوں پہ یہ بدماشی شروع ہو گئی ہے، اناڑی واعظین، ان پڑھ پیر اور دین حق کی دیوار میں نقب زنی کرنے والے نقیبان محفل اور نوٹ خور ثنا خان، انہوں نے اہل بیت نبوت کو روافض کی طرح معاذ اللہ انبیاء سے افضل کہنا شروع کر دیا، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو تو شیخین کریمین سے افضل کہنے کا رواج ہو گیا گویا، یعنی کوئی بری بات ہی نہیں سمجھی جاتی۔ یہ بیماری جب پہلی دفعہ حضرت علی کے دور میں کچھ لوگوں کو لگی نا، اور انہوں نے بڑا سیانہ بننے کی کوشش کی اور کہا علی تم تو افضل ہو، تو آپ نے برسر ممبر کوفہ فرمایا کہ اب میں نے یہ بکواس کرتے سنا نا، جلدتہ حد المفتری، آپ نے فرمایا جس بدبخت نے کہا کہ میں ابوبکر صدیق سے یا میں عمر فاروق سے افضل ہوں، میں اس کو بہتان تراش کی حد لگاؤں گا۔ اور شریعت اسلامیہ میں بہتان تراش کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں، 80 درے، تو جس کو ایک ضرب حیدری لگے وہ تو جائے گا تحت سرا میں، 79 تو دھار رہ جائیں گے میدان معاشر کے لیے۔ اس لیے ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کا مقابلہ جب حیدر قرار شیر خدا نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد صدیق اکبر، ان کے بعد ان کا رتبہ ہے جن کی شان کا ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں، جن کے اسلام آمد پر قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، جن کی شان یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے کیا ہیں، ان سب کا استاذ کبیر ان کے سائے سے ڈرتا ہے، وہ حضرت عمر۔